وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 108 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اپنے رب کے وعدوں پر ہمارا کامل یقین ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام گزشتہ سبق کی دہرائی سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالح کے مطابق تدریجاً اتارا ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم کتاب عطا کیا گیا تھا، جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 108. سامعین کرام، آپ نے سجدہ تلاوت پڑھا. سجدہ تلاوت درس سے فارغ ہو کے فوراً کر لیں ورنہ پھر بھول جاتا ہے. اور اسی کے بعد بات ہو رہی ہے اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. جب ان اہل علم پر اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں، آج کا سبق ہے وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سبحان ربنا، اے ہمارے رب آپ پاک ہیں، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہا. سامعین کرام، اہل علم کا تذکرہ ہے کہ جب بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا کہ یہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں، آپ کو میں نے شان نزول کے حساب سے بات بتائی تھی، جو حبشہ کا وفد آیا تھا اور وہ سجدہ یعنی اسلام قبول کر لیا تھا اس نے، اور یہ کہا، یہ یقولون سبحان ربنا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہا. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے بہت سے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں. یا اللہ تعالیٰ کے رب کے وعدوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو سامعین کرام میں مناسب سمجھتا ہوں کہ رب کے وعدوں کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیں. اور رب کے وعدے جو ہیں
اے کاش کہ ہم رب کے وعدوں پر یقین کر لیتے، کیونکہ رب کے وعدوں پر بے یقینی نے ہی ہمیں اس مسلمان قوم کو یہاں تک پہنچایا ہے، اور رب کے وعدوں پر یقین جو ہے ہمارا نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ رب کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ اور دیکھیں بیماری ہے، آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ بیماری کا جب تک ہم اقرار نہ کر لیں، جو بیماری ہم میں موجود ہے، جو نقص ہم میں موجود ہیں یا جو نقائص ہم میں موجود ہیں، جب تک ہم اس کا اقرار نہ کر لیں کہ ہاں یہ نقائص ہیں اور ہم میں موجود ہیں، تو اس وقت تک بیماری کی اصلاح کی یا اس کے علاج کی طرف ہم توجہ نہیں کر سکتے۔ ایک بیماری ہم میں انفرادی طور پہ بھی موجود ہے اور اجتماعی طور پہ بھی من حیث القوم موجود ہے سامعین کرام، اور یہ بیماری وہی بیماری ہے سامعین کرام جو دور جاہلیت میں مشرکین مکہ کی تھی، کہ وہ رب کی، ابو جہل کے الفاظ ہیں نا کہ حضور کو فرماتے تھے کہ ہم جو تعلیم آپ لائیں اس کو ہم جھٹلاتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اور سامعین کرام بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، آپ ذرا سوچیں اس بات پہ کہ ہمارے جو ہمارا عملی قول ہے، یعنی اس کو آپ کہتے ہیں نا کہ عملی شہادت، وہ ابو جہل کے الفاظ کی ہے کہ ہم رب کی طرف سے جو تعلیم نازل ہوئی ہے اس کو ہم نہیں مانتے۔ یہ ایک بنیادی بیماری ہے، بنیادی خرابی ہے جو کہ ہم میں موجود ہے، اور جب تک اس بیماری کا ہم ادراک نہیں کریں گے اور تو اس کے علاج کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو پائیں گے۔ آپ دیکھ لیں نا، رب کے وعدے جو ہیں اس پر ہمارا قطعاً یقین نہیں ہے، اور یہ یعنی اس میں مزید کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے سوائے ہمارے عملی شہادت کے، جو عملی میں انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ جو ہم عملی شہادت دے رہے ہیں اس بارے میں، تو وہ کافی ہے سامعین اکرام۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رب کے وعدوں پہ ہمارا یقین نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ہمارا یقین نہیں ہے، اور رب کے جو وعدے ہیں قرآن میں اس پر ہمارا کوئی یقین اور ایمان نہیں ہے۔ جب ہی تو سامعین اکرام عملی طور پہ ہم، آپ دیکھیں نا ہمارا جو عمل ہے قومی، معاشرتی اور قومی اور اجتماعی جو رویہ ہے اور عمل ہے، وہ کیا ہے کہ ہم دوزخ جانے کے لیے بےتاب ہے یہ قوم۔ آپ دیکھیں نا، حرام، سود کا پیسہ، کرپشن کا پیسہ، رشوت کا پیسہ آپ بہت خوشی سے لے رہے ہیں۔ سود جو حرام ہے، قطعاً حرام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، اعلان جنگ ہے، وہ اعلان جنگ ہم نے کیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، پھر یہ پرایا مال کھا لینا، اس کو استعمال کرنا، یہ تو دوزخ کی آگ ہے سامنے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ناحق پرایا مال کھاتے ہیں وہ اپنی پیٹوں میں آگ ڈال لیں۔ تو اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ بھی سامعین کرام، ہم یعنی آپ ہمارا عملی قومی رویہ دیکھیں، عملی شہادت دیکھیں کہ ہم بےتاب ہیں، دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے بےتاب ہیں، اگرچہ اس آگ پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں یہ یقین کا نہ ہونا ہی ہمارے یہ اتنی بےتابی جو ہے جو ہم دکھا رہے ہیں، دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے جو بےتابی ہم دکھا رہے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کے وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ تو یہ مطلب تھوڑی سی آپ سوچیں اس بات پہ۔ اور یہ یہاں تو جو اصحاب آئے تھے، وفد آئے تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہا۔ محمد رسول اللہ کا وعدہ جو تھا اللہ تعالیٰ کا ازل سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اگر قبول ہوئی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہوئی تھی۔ تمام پیغمبروں کو سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ نبی آئے گا تو ان پہ تم ایمان لانا، اور ہر پیغمبر جو تھا وہ بشارت دینے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کے رہا،
لیکن میں جس وعدے کی آپ کی طرف رب کے جس وعدے کی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جس نے یقین کر لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑا، تو اس کی دین و دنیا میں اچھی کر دوں گا۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یعنی یہ ایک وعدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں اور وہاں دنیا بھی اس کی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سامعین کرام۔ تو اب یہ بہت سے وعدے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور مشکلات سے نکلنے کی کوئی راستہ اس کے لیے نکال دے گا، اور اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، تم اللہ تعالیٰ کی سے معافی مانگو، غلط طرز زندگی سے، غلط مقاصد زندگی سے معافی مانگو، اور ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، پلٹ جاؤ اس کی طرف، اسی کو اپنا معبود و مقصود و محبوب بنا لو، تو ہوگا کیا؟ یمتعکم متاعا حسنا۔ سامعین کرام، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تمام وعدے معاذ اللہ ان کو ہم سچا نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے جو وعدے بھی ہیں سچا نہیں سمجھتے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آخرت، نہ بعث بعد الموت، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، نہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے ایک معاشرتی رویہ ہے سامعین اکرام، اس میں کسی مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ ثابت کروں، یہ تو خود ثابت ہے۔ اس معاشرے میں آپ باہر نکل کے دیکھیں، اداروں میں نکل کے دیکھیں، کچہریوں میں دیکھیں، اداروں میں جا کے دیکھیں، میڈیا کو دیکھ لیں اور اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، جو اقتدار میں ہیں یا جو اپوزیشن میں ہیں، ان سب کو دیکھ لیں، کسی کا اپنے رب کے وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، تو یہ مطلب مسائل ہیں ہمارے، اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ رب کے وعدوں پہ آپ یقین کر لیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اگر اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں تو ہمارا نقصان کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے تو ہیں کہ نقصان ہو جائے گا، لیکن نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کا، یعنی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جان و مال آپ کا تلف ہو جائے۔ ہاں، راہ حق میں اگر آپ کو جان کی قربانی دینی پڑے تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، آپ جان دے دیں، جان کا نذرانہ پیش کر دیں۔ آپ کو یعنی صرف جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ سفر کی ایک منزل سے دوسری منزل میں چلے جائیں گے، یعنی جو آپ جس وقت جسم میں رہ رہے ہیں آپ عالم بالا میں چلے جائیں گے، اور بڑی پرسکون جگہ ہے وہ مومنوں کے لیے۔ عالم بالا، عالم برزخ بڑی پرسکون جگہ ہے۔ نم کنومت العروس، سو جاؤ پہلی رات کی دلہن کی طرح، تو وہاں تو سکون ہے، اطمینان ہے، تو یہ تو مطلب اچھی بات ہے۔ تو یہ سامعین کرام، اصل میں ہم بری طرح دنیا اور ما فیہا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ کیا؟ دنیا اور ما فیہا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ تو جب دنیا اور ما فیہا کی محبت ہے تو بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے خطاؤں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت سارے خطاؤں کی جڑ ہے، رأس کل خطیہ۔ تو وہ ساری خطائیں ہم میں موجود ہیں سامعین کرام، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ حب دنیا ہے۔ کون سی برائی ہے سامعین کرام جو ہم میں موجود نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی؟
کون سی برائی ہے جو ہم میں موجود نہیں؟ اب میں ان برائیوں کو تو آپ کے سامنے گنوانے سے رہا، لیکن وہ برائیاں موجود ہیں جس کی بنا گزشتہ قومیں ہلاک کر دی گئی تھیں سامعین کرام۔ مثال کے طور پہ آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، آپ زیادہ لے رہے ہیں، کم دے رہے ہیں، دوسروں کا اس کا حق پورا نہیں دیتے۔ یہ ساری جو قرآن مجید میں جس کی بنا دیگر اقوام ہلاک ہوئی تھی، یا پیغمبر کی دعوت کی تکذیب، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، اس کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے آج کیا جھٹلایا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کس نے قبول کیا ہے یہ مجھے بتا دیں۔ انفرادی طور پہ تو چھوڑ دیں، نیک لوگ موجود ہیں۔ اجتماعی طور پہ مسلمان مملکتوں میں آپ ایک مملکت ایسی بتا دیں جو قانون جس کا قرآن ہو اور حدیث ہو۔ یہ تو آپ نے اپنے آپ سے قانون گھڑے میں، اور آپ جانتے ہیں اچھی طرح قرآن کا قانون نہیں ہے کہیں۔ دیکھیں، آپ سے میں کہتا ہوں نا کہ مسلمان کی جماعت نہیں ہے آج، اور جب جماعت نہیں ہے تو ان کا امیر بھی نہیں ہے۔ آپ امیر المسلمین مسلمانوں، ظاہر ہے کہ یہ ایک امت واحدہ تو ہے نا، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ یہ ایک امت ہے، لیکن کہاں ہے وہ امت؟ تو یہ بات ہے سامعین کرام، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ یوں تو سید بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، افغان بھی ہو، مرزا بھی ہو، ایسا کچھ شعر ہے، تم سبھی کچھ ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اور وہ دوسرا جو شعر میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو سامعین کرام، یہ ایک اور میں آپ اقبال کا ایک شعر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یعنی آپ دیکھیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کرے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس فتنے میں مبتلا ہیں۔ ہم ایک عام جملہ، ایک سادہ سا جملہ میں کہوں، ہم حب دنیا کے فتنے میں مبتلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے قرآن اور رسول کی دعوت کی تکذیب کے فتنے میں ہم مبتلا ہیں۔ تو ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ تو سامعین کرام، اللہ کے وعدوں پہ افسوس کی بات یہ ہے ہمیں یقین نہیں ہے، اور یہ ساری وجہ ہے ہمارے معاشرتی بگاڑ کی، اور جو حالت اس وقت مسلمان قوم کی ہو گئی ہے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ گئے ہیں۔ اللہ کی ذات کو بحیثیت مقصد زندگی فراموش کر کے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو اس لیے ساری جو یہ زوال ہے مسلمان پہ، جو من حیث القوم زوال ہے، اور یہ میں اتنا واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں کہ یہ زوال ہے مسلمان پر۔ آج دیکھیں، مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہمیشہ غالب رہتا ہے، مومن کبھی مغلوب نہیں رہتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو مومن کہاں پہ ہے؟ اب یہ آج جو ہم رہ رہے ہیں سامعین کرام، ویسے ہی مطلب یہ اس بات پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کی میں توجہ ضرور دلاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو ناقابل اعتبار سمجھ کے ہم اپنی ذلت کی
گہرائیوں میں پہنچ گئے. مسلمان یعنی برائے نام مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے سامعین کرام کہ ہم نے اپنا رخ یعنی دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور مسلمان من حیث القوم باقی نہیں رہا ہے. اور بہرحال مایوسی کی بات نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہی پیغمبرانہ جو دعوت ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ ایک واحد علاج ہے سامعین کرام. مسلمان قوم اگر اٹھے گی تو یہ اسے کرنا پڑے گا، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ. اور استغفار زبان سے نہیں. بعض علماء کرام جو ہے میں نے دیکھا ہے وہ اپنی مجلسوں میں مسلمانوں سے معافی وہ کراتے ہیں کہ آج آپ معافی مانگیں، سب استغفار پڑھیں، اور پڑھ لیا پھر گناہوں سے پاک ہو گئے. بہرحال میں اس میں نہیں جاتا، لیکن استغفار دیکھیں ہر چیز کا طریقہ جو ہے وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. استغفار آپ کا ذہن اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے طرز عمل سے، زبان سے آپ نے معافی مانگ بھی لی تو کیا ہو گیا. وہ شاعر فرماتے ہیں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تم نے اگر زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا ہے، معافی مانگ بھی لی ہے تو کیا. ہم تو روز معافیاں مانگتے ہیں اور پھر اپنے وہی پرانی ڈگر پہ آ جاتے ہیں. بہرحال سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کی تھی سامعین اکرام. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ اپنی تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یبکونا، اور روتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی خشوع عاجزی بڑھ جاتی ہے. سامعین اکرام آج وہ وقت ہے کہ یہ صفات جو تھیں، جو اہل کتاب کے اس وفد کی صفات تھیں، وہ ہماری صفات نہیں رہیں. یہ تمام جو اللہ تعالیٰ ان کا عمل بیان کر رہا ہے، اذا یتلی علیہم آیات اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، اور وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. یعنی وہ وفد جو آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اس نے بے اختیار اسلام قبول کر لیا تھا، اور جو الفاظ کہے تھے اور جس طرز عمل کا اظہار کیا تھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے. لیکن یہ طرز عمل ہونا چاہیے جس کا اللہ تعالیٰ یعنی تعریفانہ انداز میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو تھوڑی کے بل گر جانا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تھوڑی جو ہے یعنی چہرہ جو ہے وہ سب سے معزز اور احترام کے قابل ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ جھکا لیں، یعنی یہاں سجدے سے مراد یعنی وہ روایتی سجدہ یعنی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقی سجدہ یہ ہے کہ ہم اپنا سر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا لیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کے سامنے اپنا سر جھکا لیں. سامعین کرام اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان، جب پڑھی جاتی ہے اس پہ ہماری آیات تو وہ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، ہم اپنا سر جھکانے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یعنی دیکھیں ایک تو میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں ہی ہماری عافیت ہے اور ہماری نجات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اور تو اس کے لیے اجر ہے. من اسلم وجہہ للہ یعنی اللہ کے سامنے، کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کے سامنے. اور دوسری جگہ وہ ہے کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اللہ ہی کو اپنا معبود
معبود واحد، مقصود واحد، مطلوب واحد، محبوب واحد تسلیم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں۔ الم یأن للذین آمنوا، بے نہیں سامعین اکرام، آج یہ آیات جو ہیں اگر آپ بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج ہی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں، وما نزل من الحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ سارے میرے مضمون کو اگر آپ ایک خاص انداز سے دیکھیں اور حقیقی انداز سے اگر آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں واقعہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی دعوت، رسول کی دعوت، اس کے سامنے ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، جھکا ہوا نہیں ہے۔ رسول کی دعوت جو اللہ کی طرف ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہم وہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ دنیا اور ما فیہا کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ ہمارا سر جھکا ہوا ہے دولت کے سامنے، دنیا کے سامنے، اقتدار کے سامنے، اس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ لیکن یہ جھکنا کیا جھکنا ہے؟ اور میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ ہمارا سر اگر دنیا کے سامنے جھک گیا، دنیا اور ما فیہا، یعنی آپ نے اس کو اگر اہمیت دے دی بحیثیت مقصود زندگی، یہ ضروریات ہیں سامنے کرام، یہ مقاصد ہرگز نہیں ہیں۔ اگر اس کے سامنے ہم نے سر جھکا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوزخ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، دوزخ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیاری کر رہے ہیں۔ یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں لیکن اس میں کوئی مذاق شامل نہیں ہے سامنے کرام، یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، ما سوا اللہ، دنیا کو اگر میں کہہ دوں ما سوا اللہ، ایک اللہ ہے، ایک ما سوا اللہ ہے، اگر ما سوا اللہ کے سامنے ہمارا سر جھک گیا تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دوزخ کے سامنے سرنڈر کر لیا کہ ہاں، یعنی اس کو ہم نے دعوت دے رہے، اس کو دوزخ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ، ہاں مرنے کے بعد میں تمہارا ایندھن بنوں گا۔ یہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں۔ دوزخ کا تو میں نے آپ کو کہا نا ہمارا کوئی یقین ہے نہیں، لیکن یعنی عملی طور پہ ہم دوزخ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم تیار رہو، اور دنیا بھی میرے لیے تم دوزخ بنا دو۔ جیسے کہ آپ دیکھیں انسان، آج کا مسلمان پریشان ہے، بدحال ہے اور پریشان ہے، اور یہ بدحالی اور پریشانی اس نے خود اس کو دعوت دے دی ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ تھوڑی سی باتیں ہیں، اگر آپ سوچیں اس پہ۔ باقی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ سامعین کرام، اب اس آیات کی ترجمہ سنا دیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں یہ، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور تھوڑی کے بل گر جاتے ہیں، یبکون، روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی جو خشیت ہے، عاجزی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب سامعین کرام، ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. And they say, Glory to our Lord, the promise of our Lord is fulfilled. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. And they fall to their chins, weeping, and it adds to their humility. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.